جی منور سعید صاحب ہیں آج؟ جی ماشاءاللہ سے جی میں ان کو پہلے سلام کروں گا. وعلیکم السلام. جیتے رہو. اور سر میں آپ کو بہت فین ہوں, سمجھ لیں میں بچپن سے جو نا آپ کا یہ تمام تقریباً ڈرامے وغیرہ اور دیکھتا آیا ہوں. بڑی محبت اور بہت اچھے لگتے ہیں ہمیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. اور آج کل آپ ٹی وی پہ نظر نہیں آ رہے. آج کل آپ ٹی وی دیکھ نہیں رہے. چینل اتنے ہو گئے ہیں, چینل اتنے ہو گئے ہیں بیٹا. چینل ہو گئے نا, لیکن یہ کہ آج کل ویسے کون سے چینل؟ آج کل ARY پہ خاندان چل رہا ہے جی منور سعید صاحب کا, اور اس کے علاوہ دوسرا کون سا؟ جی کوئی تو ہو چل رہا ہے جی ARY پہ ہی. PTV پہ بھی کوئی چل رہا ہے. جی تو آپ ذرا تھوڑا سا چینل جو ہے وہ ادھر ادھر کریں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں دراصل وہ چینل ڈھونڈ کے آج کل جو بس جہاں پہ جو اچھا مل جاتا ہاں بس وہاں رک جاتے ہیں نا. یہی تو غلط بات ہے. ریموٹ سے بنائے انگریز نے اس لیے ہے کہ کہیں رکو نہیں, بس لگے رہو. اچھا, آپ کا دوسرا سچ آیا تھا ایک ڈرامہ؟ جی ہاں, بہت اچھا لگا تھا. ہمیں TV1 پہ تھا شاید میرا. جی. اور میرا ایک اور ہمارا چینل ہے, نام لے دوں. جی آج پہ ایک بہت اچھا میرا سیریل آنے والا ہے. کون سا؟ آج ٹی وی پہ. آج ٹی وی پہ کون سا ڈرامہ ہے؟ اس کا نام ہے جب نام پکارے جائیں گے. جب نام پکارے جائیں. بہت خوبصورت ہے یہ, اس کا عنوان بھی بڑا. انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے. وہ دیکھیے. تھینک یو عظیم صاحب, کال کرنے کا بہت بہت شکریہ. اوکے, اللہ حافظ. جی سید عامر علی صاحب, ایک تو صحت کا بتا دیجیے. جی, اور ایک میرے بیٹے کی شادی کا بتا. صحت کے بارے میں آپ کے الحمدللہ آپ کی صحت قابل رشک رہے گی, اور انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی آپ کو, اللہ نے چاہا. شکریہ. آپ یہ دیکھیے. آپ بیٹے کی شادی کا بتائیے. بیٹے کی شادی کے لیے بیٹے کے ہاتھ کی ضرورت پڑے گی, اور جس کی شادی کا بتانا ہو جی اسی کا ہاتھ دیکھنا پڑتا ہے. بسم اللہ. ایک طرف 40 سالہ تجربہ ہو رہا ہے, اور ایک طرف بات یہ ہے کہ منور سعید صاحب کے ہاتھ جو ہے ان خوبصورت ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ ہے کہ جن کے ہاتھ پہلے آپ نے شادی بتانی ہے, ایک ہی ہے مجھے نظر آ رہی ہے. یہ صحیح کہہ رہی ہے, کان میں بتا دو. ہاں جی آپ بتائیں. بند ہو گئے. وہ کیا کریں, وہ تعریف کر رہے تھے میرے ہاتھ کے بیچ میں, تم بول پڑی. بات یہ کہ بابی جو ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے میری مٹھی میں. اور مزے کی بات یہ کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں کہہ رہا تھا ابھی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اتنا خوبصورت اور پرسکون ہاتھ, جو کہ ہم پرسکون ہاتھوں کا تذکرہ کرتے ہیں ماشاءاللہ. میں نے اتفاق کی بات یہ ہے کہ سبا جی آپ کے پروگرام میں نے اتنے پرسکون ہاتھ آپ کے پروگرام میں ہی دیکھے ہیں. کیا بات. یعنی 4-4.5 لاکھ ہاتھ جو دیکھے ہیں ان میں زیادہ تر ہاتھوں میں اتنا سکون نہیں نظر آیا جتنا یہاں پروگرام میں آنے کے بعد ہمارے جو سینئر آرٹسٹ ہیں یا جونیئر آرٹسٹ ہیں ان کے ہاتھوں میں سے چند ایک ہاتھ ایسے آئے ہیں. کیا بات. ان چند ایک ہاتھوں میں سے یہ ہاتھ بھی ہے. بہت شکریہ. اور پروگرام اتنے سکون سے یہ کرتی ہے سب ہاتھ کہ ہاتھ خود بخود پرسکون ہو جائے. نہیں, حقیقت یہ ہے کہ کچھ قدرت کی طرف سے خصوصی عنایت ہے, بڑی بات. اور کچھ آپ یقیناً کچھ نہ کچھ تو آپ پڑھتے ہیں جس کے باعث آپ کے ساتھ اللہ کی رحمت, مولا کی رحمت اتنی زیادہ شامل حال ہے کہ آپ کو واقعی ٹینشن فری کہا جائے گا. ایک بات دوسرے, واقعی انہوں نے یہ بات صحیح کہی تھی. میں اس وقت اس طرف بیٹھ کے سن رہا تھا ان کی ایک بات کہ ان کو دشمنوں کا علم نہیں, ان کی زندگی میں واقعی کوئی دشمن نہیں ہے. کیا بات. ان کا ہاتھ گواہی دے رہا ہے اس پر. دوسرے یہ کہ ماشاءاللہ بلائی کے مستقل مزاج یہ بھی ہیں, اور جیسا کہ فرما رہے تھے کہ ہمدردی سے بھابھی کو روکنا پڑتا ہے تو بھابھی کو انہیں روکنا پڑتا ہے. من تو رہا حاجی بگو یا تو مورا حاجی, تو میں تجھے حاجی کہوں اور تو مجھے حاجی, تو وہ والا حساب ہے. ماشاءاللہ دونوں ہمدردی میں. اچھا دونوں ہیں بھی حاجی؟ دونوں. اچھا ماشاءاللہ. دوسرے یہ کہ لک جو ہے وہ بہت ماشاءاللہ اسٹرانگلی سپورٹڈ ہے لک,
اور صحت ماشاءاللہ بھابی. کیا عمر ایسی آ رہی ہے نا کہ صحت کا ہم لوگوں کو ابھی عمر کے آخری ایام تک صحت جو ہے انشاءاللہ بہت سالڈ رہے گی. اللہ کی واک جاری رکھیں جی وہ تو انشاءاللہ بالکل صحیح ہے. اور یہ ہے کہ اچھا آپ کے ساتھ ایک سلسلہ اور شروع ہوا ہے اور وہ ریسنٹلی شروع ہوا ہے, یہ بھی بتا دوں میں آپ کو. وہ ہے آمد کا سلسلہ. ہاں کسی اور نے بھی کہا کہ آپ جو منہ سے کہیں گے وہ ہو جائے گا. کچھ آمد ہونا شروع ہوئی ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے کسی آدمی کو دیکھا اچانک آپ کے دل میں کوئی بات آئی یا ذہن پہ کوئی بات اتری, یار یہ اگر اس چیز سے احتیاط کرے تو بہتر ہوگا. بابا جی حقیقت بتا رہا ہوں, مطلب یہ جو بات تو اللہ تعالیٰ اللہ کی طرف سے کہا تھا اس لیے. اور کچھ سلسلے ان کے جو ہیں روحانیت سے ریلیٹڈ ہے. ماشاءاللہ روحانی پاور بھی ان کے اندر. عامر صاحب وہ تو دیکھیں نا, اب آپ وہی بات ہے کہ جب آپ کسی کا برا نہیں چاہتے, جب آپ کی نیت اچھی ہے, انٹرنلی آپ ہر طرح سے پرسکون ہیں, آپ ہر ایک کا اچھا سوچ رہے ہیں, 5 وقت آپ نماز پڑھ رہے ہیں, تو پھر وہ اللہ کی طرف سے اس کی عنایتیں تو ہوتی ہیں. بالکل عنایتیں ہوتی ہیں, آپ کی یہ بات بھی بجا ہے, لیکن ایک بندے کی پرسنل ایفرٹس بھی ہوتی ہیں. ان کا جو ہے پرسنلی لگاؤ ہے روحانیت سے, بالکل بالکل صحیح, جس کی وجہ سے خصوصی کرم اور عنایت ہوئی ہے. لوگ ساری زندگی محنت اور ریاضت کرتے ہیں روحانیت کے حصول کے لیے, تب بھی نہیں کچھ ملتا, اور بعض لوگ اپنے چند سجدوں سے وہ حاصل کر لیتے ہیں جو ساری زندگی کی عبادت پر بھی نہیں ملتا. تو یہ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں کہ ان کو چند سجدوں سے رب نے عطا کیا ہے. باقی ایک ساری زندگی عبادت کرتے رہیں یا لگے رہیں اس کام میں, جتے رہیں محنت میں, وہ ایک الگ بات ہے, وہ دیگر ہے, کیونکہ یہ فرائض کی ادائیگی سمجھ کے ادا کر رہے ہیں. لیکن اچھا مزے کی بات یہ کہ ان کے اپنے اندر جو ہے نا اگر اسپارک ہے تو وہ چیز جو ہے نا اچیو ہوگی. آپ کے اندر اسپارک ہوگا, آپ کو روحانیت کی یعنی تھوڑا بہت سمجھ عطا ہوگی. اگر اسپارک نہیں ہے آپ کے اندر تو پھر آپ کتنی بھی محنت اور ریاضت کر لیں, وہ دیپ نہیں جلے گا, وہ دیا نہیں جلے گا. میں عرض کروں کہ بیسک چیز ہے یقین. بالکل, یعنی یقین کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بے یقینی کے عالم میں عبادت کرنے سے بہتر ہے کہ مکمل یقین کے عالم میں سو جاؤ. واہ کیا بات, بالکل صحیح. نہج البلاغہ پڑھتا رہتا ہوں اور جب پڑھتا ہوں اس میں سے کوئی نئی چیز مجھے ملتی ہے. تو جو بھی میں ٹوٹی پھوٹی عبادت کرتا ہوں کرتا مکمل یقین سے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. شک کے عالم میں تو ٹکریں مارنے والی, بالکل ٹکریں مارنے والی بات ہے. اور یقین ہی وہ درجہ ہے جو پتھر کی مورت سے بھی عطا ہونا شروع ہو جاتی ہے. جی دیکھیے یقینی وہ درجہ ہے. اور ہم مسلمانوں کو تو یقین سے آگے ایقان کے درجے تک میں پہنچنا چاہیے. اور وہ درجہ یہ ہوتا ہے کہ نماز کچھ اس طرح سے ادا کرو کہ جیسے پل صراط پہ کھڑے ہو اور تمہارے دائیں ہاتھ کی طرف جنت ہے اور بائیں ہاتھ کی طرف جہنم. صحیح. تو وہ توجہ, وہ ارتکاز, وہ ایسی مطلب توجہ ہو کہ آپ متوجہ ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تمام قدرت کے کاموں کو چھوڑ کر آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ کوئی بندہ میری طرف متوجہ ہے. زبردست, کیا خوبصورت بات کی. تو یہ ہے یقین کے لیے ایک چیز اور میں عرض کر دوں کہ یقین تو ہم جیسے کمزور آدمی کوشش کر کے یقین ہی کو ذرا سا مستحکم کر لیں. اس کے بعد جو حق الیقین عین الیقین کی منزل ہے وہاں تک تو پہنچنا ہمارے لیے بہت ہی مشکل ہے, بلکہ ناممکن ہی کہیں گے. وہاں تو بہت بڑے لوگ پہنچے, لیکن یقین تو کم از کم مضبوط کرنا. بالکل, یہ بیسک چیز تو یقین کو مضبوط کرنا ہے. لیکن صرف میں نے عرض کیا نا کہ اگر عبادت کے ساتھ ساتھ صحیح طریقے سے عبادت سے لطف اندوز ہونا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ ساری زندگی میں جو اپنے کام کر رہے ہیں, امور انجام دے رہے ہیں, آپ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے عبادت یعنی نماز جو ہے اس کو ملاقات کا تصور کر کے پڑھیں کہ ہم اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفت و شنید کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں. ہم اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے نہ کریں عبادت,
ہم جنت نہ مانگیں اللہ سے، ہم صرف اور صرف اس لگن اور اس محبت سے عبادت کریں کہ ہم اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ حق الیقین اور عین الیقین اور ایقان کے درجے تک خود بخود پہنچ جائیں گے. صحیح بات. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میری طرف ایک قدم بڑھاؤ، میں تمہاری طرف 10 قدم بڑھاؤں گا. جی بالکل، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اب قدم بڑھاؤ تو قدم بڑھاؤ بالکل بشرطے کہ قدم بڑھاؤ. رائٹ جی، اب پروگرام کا وقت جو ہے وہ ہو گیا ہے ختم. بہت ہی مزہ آ رہا تھا، مگر کیونکہ وقت کی کمی، بلکہ ہم تھوڑا سا وقت سے اوپر ہی جا چکے ہیں، لیکن بہرحال دل تو ابھی بھی نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ اتنی مزیدار گفتگو اور اتنی مزیدار چیزیں جاننے کو ملی، اور آپ کے نالج میں بہت اضافہ ہوتا ہے جب اس قسم کے شخصیات آپ کے ساتھ ہوتی ہے. بہت سیکھنے کو ملتا ہے آپ لوگوں کو اور ہمیں بھی، اور ہوپ فلی آج آپ نے اس پروگرام کو انجوائے کیا ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے آئندہ بھی، اور آئندہ بھی آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو. تو اناؤنس کر دو نا کہ ابھی 45 منٹ ہم نے بڑھایا ہے. کاش، بالکل ہائے سر آنکھوں پہ، کاش کہ ہم لوگ ایسا کر سکتے، مگر بہرحال انشاءاللہ زندگی رہی تو ملاقاتیں تو بہت ہوتی رہیں گی، اور انشاءاللہ پھر بھی دوبارہ بھی ہم ضرور زحمت دیں گے. بھابھی تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ آپ کا. یاد رکھا مجھے بھی. نہیں آپ سے بہت زیادہ بات تو نہیں ہو پائی، لیکن بہرحال جتنی بھی بات ہوئی اس میں مزہ آیا بہت زیادہ، اور تھینک یو ویری مچ آپ کا یہاں آنے کا اور ہمیں اعزاز بخشنے کا بہت بہت شکریہ. یہ آپ کے لیے چھوٹی سی کچھ آپ کی بہت شکریہ، شخصیت کے مطابق تو نہیں، مگر بہرحال یہ تحفہ جو ہے جو آپ کے ساتھ جائے گا. تھینک یو ویری مچ ویورز، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. زندگی رہی تو آپ سے کل پھر اپنے نئے مہمانوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. بی ہیپی آلویز. گاڈ بلیس یو. اللہ حافظ اینڈ رب رکھا. اللہ حافظ.